ایک مرتبہ امام جعفر صادق کا گھوڑا گم ہو گیا. اپنے غلام سے فرمایا جا گھوڑا لے کر آ, ڈھونڈ اس کو, کہاں چلا گیا. غلام گیا, گھوڑا وڑا ڈھونڈا, آ گیا. بولے حضور نہیں مل رہا ہے. کہا اگر گھوڑا مل جائے نا تو میں اپنے رب کی ایسی تعریف بیان کروں جو تعریف بیان کرنے کا حق ہے. کیا جملہ کہا؟ اگر گھوڑا مل جائے تو میں اپنے رب کی ایسی تعریف بیان کروں گا جو تعریف بیان کرنے کا حق ہے. اب سوچئے آج تک کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ کی ایسی تعریف بیان کروں گا جو حق ہے؟ اللہ جانے اس کی تعریف کا ہم حق ادا ہی نہیں کر سکتے. یہی کہا جاتا ہے نا. مگر امام جعفر کی ذہانت دیکھو آپ. ہم بھی یہی کہتے ہیں بھئی اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا, مگر امام جعفر کہتے ہیں اگر گھوڑا مل جائے تو میں اللہ کی ایسی تعریف بیان کروں گا جیسے اس کا تعریف بیان کرنے کا حق ہے. غلام بڑا جستجو میں گیا, کہا اب تو کچھ بھی ہو جائے کہیں بھی جاؤں گا گھوڑا لے کر ہی آؤں گا, میں وہ جملے سننا چاہتا ہوں, وہ الفاظ سننا چاہتا ہوں. امام آخر اپنے رب کی تعریف میں کیا کہیں گے. گیا, بڑی محنت کی, خوب ڈھونڈا اور گھوڑے کو ڈھونڈ کے لے ہی آیا. بڑی محنت کی, بڑی مشقت اٹھائی, پسینے میں شرابو اور گھوڑے کو لے کر آ رہا ہے لگام پکڑ کے. حضور مبارک کو گھوڑا مل گیا. فرمایا الحمدللہ, بات ختم. کھڑا انتظار کرتے کچھ اور کہے. امام آپ نے اللہ کی تعریف نہیں بیان کی, آپ نے تو کہا تھا ایسی تعریف بیان کروں گا جو حق ہے. کہا بیان تو کی تعریف. کہا نہیں الحمدللہ. کہا آپ نے تو کہا اس کا حق ہے, تو کیا حق ادا ہوا؟ کہا ہاں, اگر میں اپنے طور پر تعریف بیان کرتا تو حق ادا نہ ہوتا. یہ تعریف اللہ نے خود اپنی بیان کی اور اس کے الفاظ بے معنی ہو, مطالب پورے نہ ہو, یہ ناممکن ہے کہ اس کا کلام ہے. اس نے اپنی تعریف اسی طرح بیان کی, الحمدللہ رب العالمین. یہ ہے فقاہت, یہ ہے تفقہ فی الدین جس کو کہا جاتا ہے. ایک شخص آیا امام جعفر کے پاس, حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے. پوچھو. میرا غلام کہتا ہے کہ اگر میں اتنی رقم لا دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیجئے. تو کیا میں اپنے غلام کو آزاد کر دوں؟ فرمایا اگر تو کر دے تو بہتر ہے تیرے لیے, اجر دیا جائے گا. غلام نے کچھ قسطوں میں رقم دی اس کو, رقم لاتا رہا. مقرر ہو گیا کہ اتنے اتنے لاکھ لا کے اگر غلام دے دیں گا کما کما کے تو پھر الحمدللہ جتنے دنوں میں اس کی قسط پوری ہو جائیں گی یہ غلامی سے آزاد ہو جائیں گا. آخری قسط تھی جو تقریباً 1 لاکھ درہم تھی کچھ. غلام آیا, حضور یہ آخری قسط میں کما کے لایا ہوں, یہ آخری قسط ہے. آقا نے کہا جا آزاد ہے تو, اور اس کے بعد پھر اس نے 1 لاکھ دے دیا. غلام بڑا چالاک تھا, امام جعفر صادق کی صحبت یافتہ تھا. امام کے پاس پہنچا, کہا حضور اللہ کا شکر ہے میں آزاد ہو گیا. تو کہا تیرے غلام نے آزاد کر دیا, تیرے آقا نے؟ بولے ہاں, لیکن حضور میرا آقا نے میری 1 لاکھ درہم جو اپنے پاس رکھ لیے, دے نہیں رہا ہے مجھے, آپ وہ 1 لاکھ درہم مجھے دلوا دیجئے. کہا بلا تیرے آقا. بلایا, اس کے 1 لاکھ دے دو. کہا کون سے 1 لاکھ؟ جو طے ہوا تھا اسی اعتبار سے 1 لاکھ اس نے آخری قسط دے دی, اس کا میں نے کوئی زائد پیسہ نہیں لیا. تو غلام کہتا ہے کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ میں رقم لے کر آیا اور میں نے کہا کہ حضور یہ آخری قسط ہے. انہوں نے کہا تو آزاد ہے. کہ میں نے رقم دے دی, مجھے وہ رقم چاہیے. امام جعفر مسکرائے, کہا کہ شخص تو دھوکہ کھا گیا, یہ میرا صحبت یافتہ ہے, کچھ تو علم کا حصہ اسے ملے گا نا. صحبت سے تو در و دیوار بدل جاتی ہے, تو انسان ہے. کہا حضرت میں سمجھا نہیں. کہا سن, تجھ سے دھوکہ ہوا, تو پہلے رقم لیتا پھر کہتا آزاد ہے. جب تو نے کہا آزاد ہے تو یہ آزاد ہو چکا تھا, اب یہ غلام نہیں تھا, تو ایک آزاد سے رقم لینا تیرا جائز نہیں تھا. اتنا ٹیکنیکل باریک معاملہ ہے وہ. بھئی آزاد ہو گیا نا, پہلے کا آزاد ہے, اب پیسے تو اسی کے ہاتھ میں. تو پہلے رقم لے لینا تھا, جب رقم لیتا تو یہ تب غلام ہی تھا, اور اس کے بعد کہتا تو آزاد ہے. تو نے پہلے کہہ دیا آزاد ہے, جب پہلے کہہ دیا تو یہ آزاد ہو گیا. اب جب رقم دی تو ایک آزاد مرد اور آزاد شخص کی حیثیت سے اس نے رقم دی ہے, تو یہ رقم کا تجھ پر اب حق نہیں ہے, اس کو دے دے. یہ ذہانت تھی امام جعفر کے غلاموں کی. امام جعفر تو امام جعفر تھے. حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کے لیے گیا, یہ بہت بڑے صوفی ہیں شفیق بلخی. کہتے میں نے دیکھا حرم میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے, لوگوں سے الگ تھلگ. تو میں نے خیال کیا کہ شاید لوگ اس کو مکروہ جانتے ہیں, پسند نہیں کرتے, اس لیے لوگوں نے اس کو دور کر دیا اپنے آپ سے. لوگ اس سے بیزار ہے شاید, اس لیے یہ الگ تھلگ بیٹھا ہے.
کہتے میں قریب گیا تو مجھے لگا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے, اللہ کا مقبول بندہ ہے. تو میں نے ارادہ کیا کہ پہلے طواف وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں اور اس کے بعد اس سے ملاقات کروں. کہتے میں طواف سے فارغ ہوا تو وہ نوجوان کو پھر میں نے نہیں دیکھا, چلا گیا تھا. مجھے افسوس ہوا. کہتے پھر میں مینا پہنچا تو مجھے پھر وہی نوجوان دکھا کہ کنویں کے پاس کھڑا ہوا ہے. وہ جب میں قریب گیا تو دیکھا کہ ڈول سے وہ پانی نکال رہا ہے کہ اچانک اس کی ڈول کنویں میں گر پڑی, چھوٹ گئی اس کے ہاتھ سے, ڈول چلے گئی کنویں میں. نگاہ اٹھاتا ہے وہ نوجوان آسمان کی طرف, کہتا ہے رب قدیر یہ ایک ہی ڈول تھی, اس کو مجھ سے نہ چھین. اے مولا ایک ہی میرے پاس تھا, یہ مجھے اس سے نہ چھین, اس سے دور مجھے نہ کر. یہ الفاظ نکلے, فرماتے میں نے دیکھا کنویں کا پانی ابلنے لگا اور اس کا ڈول اوپر آیا. اس شخص نے پھر, اس نوجوان نے ڈول لیا, پانی بھرا اسی کنویں سے, پھر ایک سمت نکلا. کہتے میں نے پیچھا کیا, لوگوں کی نگاہوں سے دور ریگستان میں بیٹھ گیا ایک جگہ. پھر ریت اٹھاتا, اس ڈول پانی میں ڈالتا, ہلاتا اور پیتا. پھر ریت اٹھاتا, پھر وہ ڈول میں ڈالتا, ہلاتا, پھر پیتا. میں نے کہا عجیب نوجوان ہے, ریت کھا رہا ہے, پانی میں ریت گھول کے کھا رہا ہے. قریب پہنچا, میں نے سلام کیا, السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. کہا جو کچھ آپ پی رہے ہیں یا کھا رہے ہیں مجھے بھی اس میں سے کچھ عطا کیجیے. کہا ایک شرط پر. کہا شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا. کہا نہیں یہ تو نہیں ہوں گا, کچھ اچھی چیز پاؤں گا تو بھی ذکر کروں گا, بری چیز پاؤں گا تو بھی ذکر کروں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے, میرے وصال کے بعد. کہا میں آپ کو نہیں جانتا, بہرحال وعدہ کرتا ہوں. اس نوجوان نے وہ ڈول بڑھایا. کہتے قسم وحدہ لا شریک کی, جب میں نے ڈول دیکھا تو اس میں بہترین خوشبودار ستو تھے اور اس میں شکر تھی, وہ ریت نہیں تھی. اور جب میں نے کھایا تو کہتے قسم پروردگار کی ایسا لذیذ چیز میں نے آج تک کھائی نہیں تھی. میں نے پھر شکر ادا کیا اس کا, اور ڈول اس کو لوٹا دیا. کہتے پھر وہ قریب بڑھا اور اس نے کہا رب قدیر میرے لباس کپڑا پھٹ گیا ہے, پرانا ہو گیا ہے, نیا لباس دے. آسمان سے لباس اترتا ہے. اس نوجوان نے وہ لباس کو زیب تن کیا, پرانا لباس اتارا, پوٹلی بنایا, بغل میں لے جا رہا تھا. شفیق بلخی کہتے میں نے کہا یہ لباس مجھے دے دو. کہا تمہیں کیوں دوں, تمہارا کیا حق ہے اس پر؟ کہ جب آپ کہہ رہے تھے اللہ سے پروردگار مجھے لباس پھٹ گیا نیا دے, تو میں آمین کہہ رہا تھا. آپ کی دعا میں بھی شریک ہوں. کیا کروں گے؟ آپ اللہ کے کوئی ولی معلوم ہوتے ہیں, بطور تبرک رکھوں گا لباس. اچھا لے لو, دے دیا. پھر کہا بلخی کیوں, اے شفیق بلخی کیوں پیچھا کر رہا ہے؟ کہا آپ میرا نام بھی جانتے؟ کہا میں تو بہت کچھ جانتا ہوں. اللہ کے رازوں میں سے راز ہمارے دلوں میں پوشیدہ ہے, میں بہت کچھ جانتا ہوں. شفیق بلخی کہتے ہیں میں پیچھا کرتا رہا, اور جب وہ شخص حرم کی حدودوں میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک جم غفیر اس کی طرف ٹوٹا. لوگ اس سے مصافحہ کرتے, ہاتھ چومتے, اور ہر شخص کہتا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. کہتے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا امام جعفر صادق ہے. عجیب بات ہے کہ پہلے حرم میں بیٹھے تھے, کوئی متوجہ نہیں تھا. اب یہ اتنے سفر کے بعد حرم میں آئے تو سب متوجہ ہے. تو لوگوں نے کہا یہ وہ وقت کے ولی کامل ہے, جب چاہتے مخلوق کو اپنی طرف متوجہ کرتے اور جب چاہتے اپنے سے پھیر دیتے ہیں. دل ان کے اختیار میں ہے لوگوں کے, جب چاہے دلوں کو اپنی طرف پھیرے اور جب چاہے دوسروں کی طرف لوٹا دے. یہ ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے, اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں.